عزیزان من، انسان اس دنیا میں اپنے خالق کے ہونے کا شعور لے کر آیا ہے۔ انسان جب اپنے اوپر نظر دوڑاتا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شخصیت میں 3 پہلو ہیں جو رکھ دیے ہیں۔ اس کی شخصیت کا پہلا پہلو اس کا اخلاقی وجود ہے۔ انسان اس دنیا میں جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اس کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ نیکی کیا چیز ہے۔ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کسی کی مدد کرنا ایک اچھائی ہے، کسی کو دھوکہ دینا ایک برائی ہے۔ بغض، کینہ، حسد، چوری، یہ سب معروف برائیاں ہیں، اور کسی کی مدد کرنا، کسی قرضدار کا قرض اتار دینا، کسی یتیم کی کفالت کرنا، کسی حق تلفی پر آواز اٹھانا، یہ معروف بھلائیاں ہیں، جانی پہچانی ہوئی چیزیں۔ تو انسانی شخصیت میں جو پہلا شعور خدا تعالیٰ نے رکھا ہے وہ یہی اخلاقی وجود ہے کہ انسان نیکی اور بدی کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت لے کر دنیا میں آیا۔ انسانی شخصیت کا دوسرا پہلو اس کا عقلی وجود ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بطور انسان ہم چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، چیزوں کی تحلیل کرتے ہیں، چیزوں کو کرٹیکلی انالائز کرتے ہیں، ہم معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتے ہیں، ہم اخذ سے استنباط کرتے ہیں، ہم چیزوں کے نتائج سے استقراء حاصل کرتے ہیں، اس سے ہم ایک رائے بناتے ہیں، اس رائے کو ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ سارا عمل اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ انسانی شخصیت میں خدا تعالیٰ نے عقل کا ایک جوہر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ دوسرا پہلو ہے جو انسانی شخصیت میں پایا جاتا ہے۔ ایک تیسرا پہلو اگر انسان غور کرے تو وہ اس کا جمالیاتی وجود ہے۔ انسان محض 2 پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر جھونپڑیوں میں نہیں رہتا، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی صلاحیت دی ہے کہ وہ چیزوں کو سنوارتا ہے، اس کی تزئین کرتا ہے، اس کو بیوٹیفائی کرتا ہے، ان کے اندر دلکش اور دلچسپی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ انسان عجائبات تخلیق کرتا ہے، انسان شاہراہیں بناتا ہے، انسان چمنستان آباد کرتا ہے، انسان شہروں کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اس کی شخصیت کے اندر موجود اسی جمالیاتی حس کا ظہور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ یہ شخصیت اس دنیا میں جب اپنے ماحول کا جائزہ لیتی ہے تو اس کے کچھ نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایک انسان جس وقت شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اس کی نظر کائنات کی طرف اٹھتی ہے۔ وہ کائنات کو دیکھتا ہے، کائنات میں اس کو وسیع و عریض سبزہ زار نظر آتے ہیں، اس کو یہاں پر بلکھاتی پگڈنڈیاں نظر آتی ہیں، اس کو یہاں پر ہریاول چمن نظر آتے ہیں، اس کو یہاں پر لہراتی ہوئی فصلیں نظر آتی ہیں، اس کو یہاں پر بل کھاتی ندیاں نظر آتی ہیں۔ کائنات کے اندر پھیلی یہ رنگ رنگی، یہ بوکلمونی، یہ تنوع، یہ عجائبات اس کے اندر یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ انسان اپنے اخلاقی شعور کو جب اس دنیا میں زیر بحث لاتا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے دن سے کشمکش ہے جو اس کے ارد گرد جاری ہے۔ اس کا شعور، اس کا وجدان، اس کا اندرون، اس کا ضمیر، اس کی شخصیت اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ نیکی کی طرف مائل ہو، وہ برائی سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ لیکن یہ نیکی کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اگر برائی کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان کا عقلی شعور اس پر سوالات اٹھاتا ہے۔ ایک سلیم الفطرت انسان اس کائنات میں جب اپنے ان احساسات کے ساتھ نگاہ دوڑاتا ہے تو اس کو یہ جاننے میں کوئی تردد نہیں ہوتا کہ یہ کائنات آپ سے آپ نہیں بنی، بلکہ اس کا ایک خالق ہے۔ ایک خالق ہے کہ جو اس نظم، اس ترتیب، اس ربط و نظام کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ یہ کائنات آپ سے آپ کسی حادثے کے نتیجے میں بن گئی ہے۔ انسان یہ جانتا ہے کہ حادثہ تخریب پیدا کرتا ہے، حادثہ چیزوں کو بکھیر دیتا ہے،
حادثے کے نتیجے میں نظام نہیں بنتے، حادثے کے نتیجے میں نظم اور ڈسپلن نہیں وجود میں آتا، حادثے کے نتیجے میں عجائبات نہیں بنتے۔ کوئی ہے جو اس دنیا کو بنانے والا ہے، کوئی ہے کہ جس نے میرے اندر نیکی بدی کا شعور رکھا ہے، اور کوئی ہے کہ جس نے میرے اندر وہ جمالیاتی حس رکھی ہے کہ جس سے میں اس کائنات کے حسن کو اور نکھار دیتا ہوں۔ انسان اگر خارجی تصورات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے محض اپنی شخصیت کو سامنے رکھ کے کائنات پر غور کرے تو کوئی دو رائے پر نہیں پہنچ سکتا کہ اس کائنات کا ایک منعم حقیقی موجود ہے، اس کائنات کا ایک خالق موجود ہے۔ پھر انسان اس کائنات میں نکلتا ہے تو نعمتوں کی ایک دنیا ہے، ایک فراوانی ہے، ایک دریا ہے جو اس کا منتظر ہے۔ وہ نعمتیں انسانی رشتوں کی صورت میں ہوں، وہ نعمتیں غذاؤں کی صورت میں ہوں، وہ نعمتیں اس کے جسم کو صحت اور فرحت پہنچانے کے ضمن میں ہوں، الغرض ایک لاتعداد سلسلہ نعمت ہے جو اس کے گرد بکھرا پڑا ہوا ہے۔ انسان ان نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، اس استفادے کے نتیجے میں اس کے اندر ایک جذبہ شکر و سپاس پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کائنات جس کا ایک خالق ہے، اس خالق کے ساتھ اپنے اس تعلق کا اظہار کرے، اس خالق کو یہ بتائے کہ میں نعمتوں سے جو استفادہ حاصل کرتا ہوں اس کے نتیجے میں میرے اندر ایک جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے، تو میں اس منعم حقیقی، اس خالق کائنات، اس پروردگار عالم سے ایک رابطہ قائم کروں، اس کو یہ بتاؤں کہ میں اس دنیا میں اپنی شخصیت پر غور کرنے کے نتیجے میں اور اس کائنات کے عجائبات کو دیکھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس کو کسی نے بنایا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بنایا ہے بلکہ بنانے کے بعد وہ اس کے انتظامات کو بھی سنبھالے ہوئے ہے، وہ اس چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہے کہ سورج کو کس وقت نکلنا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ چاند کو کس وقت روشن ہونا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ رات کب آئے گی، وہ یہ جانتا ہے کہ دن کب نکلے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس شخصیت کو یہ بتاؤں کہ اس کائنات میں تو ہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس دنیا کی باغ ہے، اور تو ہی ہے کہ جس نے مجھے وہ شعور بخشا جس کے نتیجے میں نیکی اور بدی کرتا ہوں، اور تو ہی ہے کہ جس کے سامنے میں اپنا یہ نامہ اعمال لے کر جاؤں گا تو مجھے اس کا انعام دے گا۔ عزیزان من، انسان کے سامنے جب دنیا کی یہ زندگی آتی ہے تو ایک سب سے بڑا سوال جو اس کو درپیش ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں دنیا میں کیا کروں گا، اور میرا خاتمہ کہاں ہوگا۔ یہ سوالات بھی دراصل انسان جب اس کائنات پر غور کرتا ہے تو اس کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو کر آ جاتے ہیں۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے، اس کی پیدائش کا ایک تخلیقی عمل ہے، وہ عمل کیسے وجود پذیر ہوا، کس نے اس آٹے، دال، چینی، چاول میں یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ ایک جیتا جاگتا انسان وجود پذیر کر دے، اور کون ہے کہ یہی انسان جو دنیا میں فلسفے بگاڑتا ہے، یہی انسان جو کائنات کے نظم کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، حکومتیں بناتا ہے، بادشاہتیں تخلیق کرتا ہے، یکا یک بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، اس کی آواز دھیمی ہو جاتی ہے، اس کو بیماریاں گھیرتی ہیں، اور پھر بالآخر یہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ موت انسانی زندگی کا سب سے بڑا سوال کہ انسان نے ایک دن مرنا ہے۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس کے ارد گرد موت رقص کر رہی ہے، اس کی 2 نسلیں پیچھے کی دنیا کے اسٹیج سے غائب ہو چکی ہیں۔ ہمارے کوئی پردادا تھے، ہمارے کوئی پرنانا تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے اکابر تھے، وہ سب کہاں ہیں؟ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ تو موت وہ بنیادی سوال ہے جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ اس دنیا کے اسٹیج میں خالق کائنات نے یہ بات انسان کی فطرت میں ودیعت کر دی کہ خالق موجود ہے، تمہارے اندر نیکی بدی کا شعور ہے، تمہارے اندر عقلی وجود ہے، تمہارے اندر جمالیاتی حس ہے، اب غور کرو کہ تمہیں کیسے اعمال اپنانے ہیں۔ خالق کائنات کی نعمت غیر مترکبہ، ایسی نعمت کہ جس کی کوئی انتہا نہیں،
اگر وہ چاہتا تو ہمیں اسی امتحان میں ڈالے رکھتا کہ ہم فطرت کی اسی روشنی میں زندگی کا سفر طے کریں، لیکن وہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اسٹیج پہ اس نے جن انسانوں کو بھیجا ہے ان کو بار بار یاد دلائے کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے۔ یہ یاد دہانی کس لیے ہے؟ یہ یاد دہانی صرف اس لیے ہے کہ خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا سے، انسانوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو امتحان کی کامیابی کے نتیجے میں اپنی جنت کا شہری بنا دے۔ گویا خدا تعالیٰ کی اسکیم انسان کو بھیجنے کی دنیا میں یہ ہے کہ وہ انسانوں کو آزمائے۔ اس آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس ارادے اور اختیار کی صلاحیت ہو۔ ارادے اختیار کی صلاحیت ایک شعور کے تحت وجود پذیر ہو۔ وہ شعور بھی خدا نے انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا ہے، نیکی بدی کا شعور، اچھائی برائی کا شعور، صحیح غلط کا شعور، اور پھر انسان عقل کے ذریعے نتائج حاصل کرتا ہے، عقل کے ذریعے معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتا ہے، اور انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو سنوارتا نکھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اس کی جنت کا شہری بنے۔ خدا تعالیٰ کی یہ بے پایاں رحمت ہی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس نے نہ صرف یہ کہ فطرت میں یہ شعور ڈالا، بلکہ انسانیت کے آغاز سے ہی انبیاء کا ایک سلسلہ جاری فرمایا جو لوگوں کو اس دنیا میں آ کر وہ باتیں جو ان کی فطرت میں موجود تھیں، وہ باتیں جو انسان نے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھیجتے ہوئے ہی اس کی عقل میں، اس کی شخصیت میں، اس کے وجدان میں، اس کے شعور میں الہام کر دی تھی، ان کی یاد دہانی کروائی۔ انبیاء کا یہ سلسلہ دنیا کے آغاز سے ہی اللہ نے شروع کر دیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان خدا کی طرف لوٹے، انسان خدا کو اپنا خالق مانے، انسان اس کا حق ادا کرے۔ انسان کا اخلاقی شعور اس کو مجبور کرتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کیا جائے۔ جس طرح وہ یہ چاہتا ہے کہ ماں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرے، جس طرح وہ چاہتا ہے کہ باپ کی شفقت کا صلہ بڑھاپے میں اس کا سہارا بن کے دے، اسی طریقے سے خدا تعالیٰ کا مطالبہ بہت سادہ تھا، اور وہ مطالبہ یہی تھا کہ جو معاملہ تم اپنی دنیا میں اپنے اخلاقی وجود کے ساتھ انسانوں کے ساتھ کرتے ہو، وہ معاملہ خالق کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی یہی اسکیم ہے جس کے تحت اس نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اور یہی وہ اسکیم ہے جس کے تحت اس نے انسانوں ہی کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ انبیاء دنیا میں آتے، انسانوں کو اس حقیقی بات کی طرف متوجہ کرتے، وہ بات جو ان کے دل میں پہلے سے موجود تھی، وہ بات جو ان کی عقل تسلیم کرتی تھی، وہ بات کہ جس کو ماننے میں کوئی چیز مزاحم یا رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی، متوجہ کرتے، لوگوں کو یہ بتاتے کہ لوگوں آؤ، ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن ہم سب پروردگار عالم کی عدالت میں اس کے روبرو کھڑے ہوں گے، اور وہ ہم سے سوال کرے گا کہ اس دنیا میں نے تمہیں بھیجا، نعمتیں دیں، شعور دیا، عقل دی، اور پھر انبیاء کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، یعنی فطرت کی روشنی بھی تمہارے اندر موجود تھی، اور وہ روشنی اگر بجھنے لگ جائے، مدھم ہونے لگ جائے، مسخ ہو جائے، تو یوں نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا، بلکہ میں نے انبیاء کا بھی ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ وہ ہر بستی میں آئے، وہ تمہاری زبان میں تم سے کلام کرتے تھے، جب تم نہیں مانتے تھے، سرکشی کرتے تھے، اناد، استکبار اور تکبر کا جذبہ تم میں پیدا ہوتا تھا، اور تم ان سے مطالبات کرتے تھے، تو میں پروردگار عالم اس کائنات کے اندر ان انبیاء کے ساتھ اپنی مائیت کا ظہور، یعنی ان کے ساتھ اپنے کھڑے ہونے کی زندہ مثالیں پیش کر کے تمہیں متوجہ کرتا تھا کہ لوٹ آؤ پروردگار عالم کے پاس، کہ وہ تمہیں اپنی جنت کا ایک ایسا شہری بنانا چاہتا ہے، ایسی حکومت دینا چاہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جس میں نہ ماضی کی کسی بات کا پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کی کسی بات کا اندیشہ۔ تو انبیاء کا یہ سلسلہ کائنات کی ابتدا سے جاری رہا، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک کے لیے کر دیا گیا۔ ہم مسلمان اس دنیا میں جب آتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ غیر معمولی احسان ہے کہ ہمیں اس نے خدا کی ہدایت کی اس روایت کے اندر سے اٹھایا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا، وہاں ہمارا امتحان دو چند ہوتا کہ ہم نے ہدایت کو تلاش بھی کرنا ہے، اس کو ڈھونڈنا بھی ہے، اور ڈھونڈنے کے بعد اس کا تجزیہ بھی کرنا ہے، کیونکہ یوں نہیں ہے کہ اس کائنات کی توجیہ صرف ایک الہامی روایت ہی کر رہی ہے، بلکہ انسان نے اس کائنات میں خدا کو فراموش کر کے بھی کچھ مقدمات پیدا کی ہیں، کچھ روایتیں ایسی بھی جنم لی ہیں کہ جو اس کائنات کی مختلف توجیہات کرتی ہیں۔ تو ہمیں اس امتحان سے بھی گزرنا پڑتا کہ پہلے ہم اصل ہدایت کو دریافت کریں، اصل چیز کو ڈھونڈیں، اور پھر اس کے بعد اس چیز کو ڈھونڈنے کے بعد ابتدا سے اس سفر میں جاری ہوں اور اس محنت کو شروع کریں جو کسی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بے پایہ کرم، فضل، احسان اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ جہاں پر خدا کا یہ احسان ہے وہیں ایک بہت غیر معمولی ذمہ داری بھی ہے، اس لیے کہ شاید وہ لوگ تو کچھ عذر خدا کے سامنے پیش کر سکیں کہ جنہیں دین کی ہدایت نہیں پہنچی، کہ پروردگار عالم ہم تو منتظر تھے، ہم تو ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تیری کوئی ہدایت بھی دنیا میں موجود ہے، لیکن ہم کیا جواب دیں گے پروردگار عالم کو کہ ہمیں تو وہ ہدایت گھروں میں مل چکی، نسلوں میں مل چکی، تہذیب میں مل چکی، معاشرت میں مل چکی، بلکہ میں یہ کہوں کہ ان ممالک میں مل چکی کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ تو جہاں پر خدا کی یہ نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہیں پر غیر معمولی ذمہ داری بھی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم نے کیا خدا کی ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا خدا کی منشا کو جاننے کی کوشش کی؟ کیا خدا کی خواہش کو دریافت کیا؟ کیا خدا کے مطالبات کو ہم نے ڈھونڈا، اس کی کھوج لگائی، اور پھر جاننے کے بعد کیا سدید نیت کے ساتھ، کیا صدق دل کے ساتھ، کیا مصمم ارادے اور جذبے کے ساتھ، کیا محکم جدوجہد کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی؟ تو مسلمان ہونا جہاں پر اللہ کی غیر معمولی عنایت ہے، وہیں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری اور امتحان بھی ہے۔ ہم مسلمان اس دنیا میں جب خدا کی الہامی روایت پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ایک شخصیت ہے، ایک ہستی ہے، ایک ذات والا صفات ہے کہ جو ہمیں خدا کے ہدایت نامے سے متعارف کرواتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں خدا کے تم سے مطالبات کیا ہیں۔ گویا ہماری فطرت میں جو رہنمائی رکھی گئی تھی، اس رہنمائی کو آگے لے کر چلنے کا کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کائنات اور اس زمین کے پیٹ پر صرف ایک ہی ہستی ہے جو کرتی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس ہستی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انہی کا مقام اور منصب ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کائنات میں خدا کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ یہ انہی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کائنات میں خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں بتائیں کہ خدا کی شریعت کیا ہے، خدا کا قانون کیا ہے، خدا کا قائم کردہ وہ ضابطۂ حیات کیا ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر ہم خدا کی جنت کے ایک شہری بن سکتے ہیں۔ یہ انہی کا منصب اور مقام ہے کہ وہ جس چیز کو خدا کا دین قرار دیں وہی خدا کا دین قرار پائے، اور وہ جس چیز سے انسانوں کو روک دیں وہی بات خدا کی بات قرار پائے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بوت، ان کا کہا خدا کا کہا ہو، ان کا روکا خدا کا روکا ہو۔